बताएं कि हम मसीही रह गए हैं सिर्फ जो अपनी बहन बेटियों को खेतों में सुलाएं, हर चीज़ में हम जलील हों। हमारा पाकिस्तान पे हक नहीं है? हमने भी पाकिस्तान बनाने में वोट दिया था। मेरे बड़ों ने ये नारा लगाया था कि सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। और दूसरी बात मेरी ये है आपसे कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो जो लड़के पे इल्ज़ाम लगा है वो इतना बता दें वो इतना कोई बेवकूफ़ था। ये आप भी थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी को यूज़ करें कि वो इतना कोई बेवकूफ़ था कि अपना वो CNIC का नंबर अपनी तस्वीर लगा रहा है। मेरी इदारों से ये अपील है कि काइंडली इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें और ये पब्लिश करें, और पब्लिश करके ये लोगों को बताएं कि मसीही कौम इस तरह नहीं करती। वो बात ये थी कि उन्होंने किसी को पैसे दिए थे, जो आज सोशल मीडिया पे भी, पूरी सोशल मीडिया आप जान ले आप, उस पर वो वायरल है। बात ये थी कि वो उस बंदे ने पैसे दिए थे बाहर जाने के लिए, उसने पैसे अपने वापस मांगे, उसकी वजह से बोलते हैं जी हम आपको सुबह देंगे। सुबह उस बेचारे के साथ ये मामला हो गया। अगर उसने किया भी है ये, मैं एज अ मसीही होते हुए मुझे नहीं पता, मैंने सोशल मीडिया से देख के बोला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं मसीही हूँ। मैं कुरान पाक की बेहरमती करना तो दूर की बात, मैं ये सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी किताब मुझे ये इजाज़त नहीं देती। और दूसरी बात, जैसे मैं अपने सीने से अपनी बाइबल को लगाता हूँ, मैं कुरान पाक को भी लगाता हूँ। उसकी वजह यह कि उसमें भी नबी पैगम्बरों का नाम लिखे हुए हैं। काइंडली इन लोगों के जो ये हुकूमत आके बोल रही है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, मजम्मत करने से कुछ नहीं होगा। आप इनकी मरम्मत करें और अच्छी तरीके से मरम्मत करेंगे तो ये कंट्रोल होंगे। शुक्रिया। इस वक्त हम यहाँ पर तीन तलवार के मकाम पर हैं, अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जो जुल्म हमारा जड़ावाला के इलाका में हुआ है उसके लिए हम यहाँ पर जमा हैं। हम
ہجرت کالونی علاقہ ہے ہمارا اور سینٹ جون چرچ سے ہمارا تعلق ہے. ہم وہاں سے یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں. جو وہاں پر ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی, ہم اس کا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوئی ہے. ہمیں افسوس ہے کہ اتنا بڑا دہشت گردی کا سانحہ ہوا اور ہماری حکومت ایسے لوگوں کے سامنے بے بس رہی. کیا ہماری حکومت کے پاس, ہماری فورسز کے پاس کوئی اختیار نہ تھا کہ وہ اس ملا گردی کو روک سکتی؟ پر اس نے اسے بڑھاوا دیا. ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حکام تک ہماری بات پہنچے, اور جتنے اس وقت جو ادارے وہاں پر فورسز کے لیے جو ہمارے تحفظ کے لیے تھے انہوں نے سستی کی ہے, ہم ان کے لیے بھی ایکشن چاہتے ہیں. اور جنہوں نے یہ سب کیا ہے ہم ان کے لیے بھی قرار واقعی سزا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام قوم جو ہے وہ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرے اور جتنی مالی سپورٹ بھی ہو سکے ان کے لیے اپنی مٹھیاں کھولیں تاکہ ان کا جو ازالہ ہو سکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت اگر ارادہ کر بھی لے یا وعدہ کر لے, پورا تو وہ کرتی نہیں ہے. تو آپ بھائیوں کو ان کی مدد کرنی ہے, آپ بہنوں کو ان کی مدد کرنی ہے. اپنی مٹھیاں بھی ان کے لیے کھولیں, اپنی مدد, اپنی رسد ان کے لیے بھیجیں تاکہ ان کے لیے جو ہے اس غم کی گھڑی کے اندر کچھ سپورٹ ہو سکے. ہاللویا 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 ہاللویا. جڑے ہو تم اپنی صفائی کرو. بھلے ہی اس نے A1 گریڈ لے کے گیا ہو, 6 فٹ 2 انچ ہائٹ ہے اس کی, اس کو بولتے ہیں تو چوڑا ہے, تیرا گریڈ نہیں بنا, تو جھاڑو پھیرے گا. کیا اس پہ بھی ہمیں پورا احتجاج ہی کریں گے؟ کیا ہمارا کوٹا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا؟ ہمارے جو کنٹریز میں جا کے یہ ٹائم سکوئر پہ نمازیں پڑھتے ہیں, ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ادھر ہماری کنٹریز میں جا کے یہ ٹائم سکوئر پہ نمازیں پڑھیں, اور ہمارے جو چرچز بنے ہوئے ہیں نئے تو کیا بننے, ان کو بھی توڑ دیتے ہیں. آپ اس چیز پہ روشنی ڈالیں ذرا کہ آئندہ آنے والے بھی چلو ہمارے باپ دادوں نے جو اپنے فیصلے کیے ہیں ہم اس کی سزا کاٹ رہے ہیں. کیا ہم بھی ہمارے بچے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایٹ لیسٹ ہمیں گالیاں نہ نکالیں کہ کہاں ہم پھنسا گئے ہیں یہ لوگ. مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام ہو. میری اور مزاحمت تو کرتے ہیں سبھی, لیکن میں اس چیز سے مزاحمت نہیں کرتا کیونکہ یہ ہزاروں سالوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے ہوتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ, اور جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ غرق ہی ہوا ہے. اور میں مسلم بھائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ, اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے جب ایک قرآن جلا ہے سویڈن میں, جبکہ وہ بندہ جو تھا عراقی وہ کرسچن بھی نہیں تھا, وہ اسلام اس نے چھوڑا تھا, تو اس نے ایک قرآن جلایا, اور ان کی ایک قرآن جلانے پر پورے ورلڈ میں ان لوگوں نے ہنگامے مچائے, سڑکیں جلا دیں, توڑ پھوڑ کی, کرسچنز پر حملے کیے, کرسچنز کنٹری کو برا بلا بولا. تو کیا اب ہزاروں بائبلیں جلا دی گئی ہیں روڈوں پر؟ کیا ہمارا ابھی انصاف کہاں ہے؟ جبکہ کرسچن مسلم بولتے ہیں کہ یہ جو بائبل ہے یہ آسمانی کتاب ہے, اور یہ بائبل میں سے ہی جا کے بتاتے ہیں کہ ہم ابراہیمک ریلیجن ہیں اور ابراہیم کے بچے ہیں ہم. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اگر تو بائبل کو جلایا ہے تو پھر تو یہ ابراہیم کے بچے نہیں ہیں ایٹ لیسٹ, یہ پھر کوئی ان کا خدا بھی الگ ہے ہم سے. انہوں نے ایسا ایک کام کر کے اپنے خدا دو کر دیے. ہم اب تک سوچتے آ رہے تھے کہ شاید ہمارا خدا ایک ہے, لیکن اب ان لوگوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہمارا خدا ایک نہیں بلکہ خدا ہمارے دو ہیں. اور سیکنڈ بات یہ کہ ہم پچھلے 76 سالوں سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں پاکستان کے لیے, جبکہ ہمیں حقوق نہیں ملتے, پھر بھی ہمارے جو بچے ہیں مسلمز کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. یہ اپنی قوم کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ, لیکن نہیں, ہمیں دبایا جاتا ہے. اور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں اس بات پر روک تھام کریں. یہ نہ ہو کہیں کہ آئندہ یہ پورا امن جو احتجاج ہو رہے ہیں, یہ پورا امن جو صورت ہے یا پھر یہ شکل ہے, یہ کوئی اور شکل اختیار کر لیں. بالکل یہ کوئی اور شکل اختیار کر لیں, کیونکہ ہمارے کلام اور ہمارا جو ہے پاسٹرز ہیں ہمیں لڑنے کا وہ درس نہیں دیتے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں, ہمیں لڑنا نہیں آتا, ہمیں ان لوگوں نے روکا ہوا ہے. تو ہمارے ان لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب ان کو نہیں پتا کہ جنت میں ان کو حوریں ملنی ہیں, لیکن نہ حوریں ملنے کی صورت میں بھی یہ شہید ہوتے ہیں جنت میں. پتہ نہیں جانا کہ نہیں جانا ان کو, وہ تو ہمارا بات ہے کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا, لیکن مسلمز کے لیے یہ شہید ہوتے ہیں, اس ملک کے لیے شہید ہوتے ہیں. تو ان کے بچوں کو ہی بعد میں بولا جاتا ہے کہ تو چوڑا ہے. میجر کزید مانک جو
پاکستان کے میجر تھے اور میرے خیال سے 71 کی جنگ میں یا 65 کی جنگ میں, مجھے زیادہ نہیں پتہ اس بارے میں, وہ جا کے انڈیا میں شہید ہوئے اور انہوں نے بہت زیادہ جو ادھر کی کمیونٹی تھی ان کو, ہندوستان آرمی کو بہت نقصان پہنچایا اور وہ شہید ہوئے. ظاہر ہے جو شہید ہوئے تھے ان کی ماں ان کے بچوں کو بتاتی ہوگی کہ آپ کے والد اس کنٹری کے لیے شہید ہوئے ہیں. تو ان کی بچی جب اسکول گئی تو اسے بولا گیا کہ تو چوڑی ہے, تو اس نے روتے روتے اپنی ماں کو بتایا کہ میں تو چوڑی ہوں اور آپ تو بولتے تھے کہ میرے والد نے اس کنٹری کے لیے شہید ہوئے ہیں, اور یہ کدھر کا انصاف ہے. تو اس کی ماں کو پھر ظاہر دکھ ہوتا ہے بندے کو کہ جس ملک کو ہم 75-76 سال سے اپنا ملک سمجھتے آ رہے ہیں, وہ ابھی ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ ہمارا ملک ہی نہیں ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے, اور جو اپنی یورپین برادری ہے ان سے کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو ہمیں انصاف نہیں دینا, ایٹ لیسٹ آپ انصاف دیں. اور جو مسلم ادھر بیٹھے ہیں یورپ میں, ان کو میں کہوں گا کہ آپ تو انسان ہیں, آپ نے تو کرسچنز کا رہن سہن دیکھا ہے, آپ یہ بتائیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ جو آپ ہنگامے یورپ میں بھی جا کے کرتے ہیں, پرامن کنٹریز میں بھی آپ ہنگامے کرتے ہیں, کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ آپ کی تعلیم ہے؟ اگر یہی آپ کی تعلیم ہے تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے, تعلیم ٹھیک کون سی ہے اور تعلیم غلط کون سی ہے, کیونکہ مائنڈ ہر بندے کے پاس ہے. ہمیں پاسٹرز نہیں سکھاتے, یہ چیزیں ہم نے خود سیکھی ہوئی ہیں اپنی طرف سے, اور آپ کو بھی خود ہی سیکھنی ہے, فیصلہ کرنا ہے. کرسچنز کی تعلیم ٹھیک ہے جو پرامن اور ہمیشہ سلامتی کی تعلیم ہے, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی, یا پھر مسلمز کی تعلیم ٹھیک ہے جو ہمیشہ سڑکیں توڑتی ہے اور دوسروں کے گھر جلاتی ہے. میں نہیں کہتا سبھی مسلمان برے ہیں, میں ایک مسلم کنٹری میں تو رہتا ہی ہوں, مسلم کے بیچ میں ہی پلا بڑا ہوں, مجھے تقریباً آدھے سے زیادہ قرآن پاک آتا ہے, کیونکہ میں جہاں سے بلونگ کرتا ہوں وہ دیوبندی اور سنیوں کا پکا گڑھ ہے, تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں ان کو. ہمیں یہ لولی پاپ دکھانا چھوڑ دیں, اور پاسٹر صاحبان سے بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات نہ بتائیں کہ ہم اعلیٰ حکام سے وہ اپیل کرتے ہیں. یہ اپیلیں تو پچھلے دنوں میں اپیلیں سن کے ہم جوان ہو گئے. انور قید صاحب جو میرے خیال میں ابھی جیل میں ہیں, قید جو مسلم ہوگا وہ جٹ ہوگا, اور جو قید جو کرسچن ہوگا وہ چوڑا ہوگا, یہ کدھر کا انصاف ہے؟ انور قید صاحب ایک مذہبی اسکالر تھے, جب وہ ان کے ساتھ 2002 میں ڈیبیٹ کی, حاجی مجھے ان کا نام نہیں پتا, حاجی سعید شاید ایسا کچھ نام تھا ان کا, وہ ڈیبیٹ اس وقت چٹھیوں پہ ہوتی تھی. جب حاجی سعید ڈیبیٹ ہار گئے تو انہوں نے اس پہ بلاس فارمنگ کا کیس ڈالا. جب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہار ہی جانا ہے تو پھر آپ ڈیبیٹ کیوں کرتے ہو؟ جب پھر ڈیبیٹ کرتے ہو تو آپ کو جگرا رکھیں, برداشت کرنے کا گردہ رکھیں کہ آپ کو ہار گئے تو آپ نے برداشت بھی کرنا ہے. تو آپ جو ہے وہ یا تو ڈیبیٹ نہ کریں, یا پھر ڈیبیٹ کر کے ہار جاتے ہیں تو اس چیز کا پھر برداشت بھی کریں پلیز. انور قید صاحب تب سے آج تک پھانسی کا ویٹ کر رہے ہیں, ان کا قصور کیا تھا؟ ڈیبیٹ بھی آپ نے چھیڑی ہے, ہار بھی آپ گئے. پیچھے بھی نہیں جاتے جو قوم کے لیے شہادت دیتے ہیں. میں ان پاسٹر سے اور ان ویلفیئر سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں, ان کے پیچھے بھی جائیں. ہمیں اس ملک میں 76 سالوں سے ان ملک کے لیے دعا کر رہے ہیں اور یہ پھر بھی نہیں سدھر رہے, کیونکہ ان کے لیے دعا کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کنویں میں اپنی دعا ڈالنا, کیونکہ ان لوگوں نے سدھرنا ہی نہیں ہے. ہمیں اس لیے ان کو چھوڑ کر ہمیں خود بڑھنا ہوگا. قیمتی موتیں سوروں کے آگے ڈال, یہ وہی اگزامپل ہے جو بائبل مقدس میں لکھی گئی ہے کہ اپنے قیمتی موتی جو سوروں کو بھی ڈالے گا نا اس کو بھی پھاڑ کھائیں گے یہ لوگ. تو قیمتی جو موتی ہیں وہ سوروں کو مت ڈالیں جن کو اس کی قیمتی موتی کی پہچان ہی نہیں ہے. وہ جو جیلوں میں ان کے لیے ہونی چاہیے. یہ جو 14 اگست منائی ہے, میں آئندہ اپنی مسیحی قوم کو اور بیٹیوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ آئندہ 14 اگست نہ منائیں, جیسے چرچوں میں تو خاص کر کے چرچوں میں نہیں منانی چاہیے. ڈاکٹر اسرار شاہ جو ہیں وہ پاکستان کے میرا خیال مذہبی اسکالر ہیں بہت بڑے, پتہ نہیں ابھی ہیں زندہ یا مر گئے ہیں, خدا ان کو جنت میں جگہ دے. ہم نہیں کسی کے لیے وہ دعائیں کرتے یا کافر تو بولتے نہیں ہیں کسی کو. انہوں نے بولا کہ پاکستان کے جھنڈے کو اور پاکستان کے ترانے میں جو کھڑا ہو جاتا ہے, جھنڈے کو سلامی دینا اور ترانے میں کھڑے ہونے کو شرک بولتے ہیں, خدا کے ساتھ شرک. تو ہم چرچوں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں, غبارے لگاتے ہیں, ہماری بیٹیاں رنگ برنگے کپڑے پہنتی ہیں, کیا یہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی ٹھیک ہے؟ ہمیں ڈاکٹر اسرار شاہ کی جو تعلیم ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. جب مسلم نے 14 اگست کو منا رہے اس کو شرک بولتے ہیں تو ہم پھر کیوں منائیں؟ تھینک یو سو مچ.